لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 26 ستمبر 1990 تحفظ ختم نبوت یوتھ فورس ایبٹ کے زیر اہتمام ایک روزہ ساقی کوثر کانفرنس میں نواں شہر ایبٹ آباد صوبہ سرحد پاکستان میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. کچھ عرصہ قبل جب میں یہاں دھمتوڑ میں حاضر ہوا تو میرے ان عزیز نوجوانوں نے مجھے یہاں نواں شہر میں حاضری کا حکم دیا. آج کی تاریخ کے لیے یہ پروگرام ہماری تدبیر میں طے پایا تھا. ہم سب اللہ کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس کی تقدیر نے بھی ہماری تدبیر کی لاج رکھ لی اور ہم سب آج اس پروگرام میں ذکر محبوب کو سننے اور بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے. مجھے بتایا گیا ہے بلکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میری پہلی حاضری ہے نواں شہر ایبٹ آباد میں. ربیع الاول کا ہلال جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے دامن میں بڑی فکر انگیز یادیں لے کر آتا ہے. اس مہینے کو ربیع اول کا عنوان دیا گیا
یعنی کائنات انسانی میں بہار اول کا طلوع، وہ بہار اولین کہ جس کی طلعت نے صدیوں پرانی خزاؤں کو شکست فاش دی اور ریزہ ریزہ انسانیت کی ایسی شیرازہ بندی کر دی کہ جو بگڑے ہوئے تھے وہ سنور گئے، جو ٹوٹ چکے تھے وہ جڑ گئے، جن کی شقاوت ہولناک تھی ان کی سعادت قابل رشک ٹھہری۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوئے۔ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتا تھا وہ انسانیت کے قافلہ کے سالار بن گئے۔ جو خود کو نہیں پہچانتے تھے انہیں خدا کی پہچان میسر آئی۔ جو اتنے پست تھے کہ پستیوں کو بھی ان پہ رحم آتا تھا وہ اتنے بلند ہوئے کہ روح الامین بھی ان کی رفعتوں پہ رشک کرتا نظر آیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق تعالی نے اسی صبح سعادت کے نمود پر اپنے بندوں کو یاد دلایا کہ ہم نے تمہارے فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے تمہیں جو قائد عطا فرمایا، جو راہبر عطا فرمایا، جو معلم عطا فرمایا، یہ ہمارا کرم ہے کہ وہ تم میں سے ہے، تمہارے دکھوں کو خوب سمجھتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہوتے ہوئے تمہارے مسائل کو سمجھتا ہے، تمہارے جذبات کو سمجھتا ہے، تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہے۔ تمہاری ناکامیاں اسے افسردہ کر دیتی ہیں، تمہاری کامیابیوں میں وہ کوشاں ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے تو رأفت و رحمت کا بحر بے کنار ہے۔ میں
اس سلسلے میں مزید کچھ عرض کرنے سے قبل ایک سچائی کی طرف اپنے عزیزوں کو اور اپنے بزرگوں کو متوجہ کرتا جاؤں کہ سیدنا آدم سے لے کر قائدنا محمد تک خوب سخاوت کا مظاہرہ کیجیے. سیدنا آدم سے لے کر قائدنا محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علی قائدنا وعلیہم التسلیم تمام انبیاء اور رسل بنی نوع انسان میں سے تھے. یہ 2 اور 2 4 سے بھی زیادہ مسلمہ حقیقت ہے. کہ اللہ کی طرف سے قافلہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ سب کے سب انسانی برادری میں سے تھے. گویا نبوت اور بشریت لازم و ملزوم ہیں. کیا کہا میں نے؟ نبوت اور بشریت لازم و ملزوم ہے. اللہ نے رسالت کا نگینہ، رسالت کا ڈائمنڈ بشریت کی انگوٹھی میں سجایا. جس سے اس کی بھی عظمت دوبالا ہو گئی. جمال ہم نشیں در او اثر کر. تین ہے نا، نوری، ناری اور خاکی. بہت آرام سے میں گفتگو کر رہا ہوں. گرجتا برستا اوپر سے گزر جانا نہیں چاہتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل تک اپروچ ہو میری. اگرچہ دل اس کے قبضے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن. انسانی قلوب اللہ کی بے مثل 2 انگلیوں میں ہیں، جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے. چن لے تو حبشے کے سیافام کے دل کو ہدایت کے لیے چن لے، اور نہیں چنتا تو رسول کے خونی رشتہ دار چچا انتخاب میں نہیں آتے. دل اسی کے قبضے میں. پر میری کوشش یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی سچائیاں آپ کے دل کی گہرائیوں میں آرام آرام سے اتاروں، شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح. نوری، ناری اور خاکی 3 ہیں. نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا. اللہ آپ کو اونچی آواز سے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا. نوریوں میں جو سب سے سینئر ہے وہ انبیاء اور رسول کا خادم ہے.
نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، تو از آدم تا رحمت عالم جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ خاکی بلا تکلف۔ دیکھو جی بعض لوگ اس سے حجاب کرتے، کیسے خاکی کہہ دیں گے؟ وہ کچھ عورتوں کو حیا آتی ہے اپنا شوہر کا نام نہیں لیتی، جب نام نہیں لیتی تو بڑے لطیفے بنتے ہیں۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام اتفاق سے رحمت اللہ خان تھا، اتفاق سے رحمت اللہ خان اس کا نام ہے۔ اب وہ نام اس نے لینا نہیں، تو نماز سے فارغ ہوتے وقت جب سلام پھیرتی اس میں نام آتا ہے، تو پھر وہ کہتی السلام علیکم وسلمان کے ابا، السلام علیکم وسلمان کے ابا، نام نہیں لینا۔ یہ ایک ایسا غیر ضروری تکلف ہے کہ جو بعض حضرات کے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ اس حقیقت کا بغیر کسی تکلف کے اعتراف کیجئے کہ از آدم تا رحمت عالم علی نبینا وعلیہم التسلیم تمام انبیاء اور رسل کیا تھے؟ خاکی تھے، انسان تھے، بشر تھے، لیکن میں کہا کرتا ہوں بے شر تھے، بشر تھے لیکن بے شر تھے۔ نوریوں کی اسمبلی میں اس پر نقطہ وضاحت سامنے آیا، جیسے آپ کی اسمبلی میں نقطہ استحقاق ہوتا ہے نا، اور ہوتا ہی کیا ہے ہماری اسمبلیوں میں، مرحوم و مغفور اسمبلی میں بھی یہی ہوتا رہا، اور اس سے پہلے کی اسمبلیوں میں بھی یہی ہوتا رہا، قانون سازی کم اور استحقاق کے نقطے زیادہ۔ عموماً ہمارے ممبران کو یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا استحقاق مجروح ہو گیا، اس پر نقطہ استحقاق سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو نوریوں کی اسمبلی میں اس پر نقطہ وضاحت سامنے آیا۔ اللہ نے جب اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں فرش زمین پر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنا یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا انی خالق بشرا، اور فرش زمین پر میرا خلیفہ بن کر آنے والا وہ بشر، وہ ہے اس کی لوح تقدیر۔ پڑھ لو، فرشتوں نے اس کا وہ لائف چیپٹر سٹڈی کیا، اس کے لوح تقدیر کو پڑھا، اس کی جبلت کا مطالعہ کیا، انسان کی فطرت کو مطالعہ کیا۔ تو انہوں نے دیکھا انہوں نے ہلاکو کا کردار پڑھا، چنگیز کا کردار پڑھا، مسولینی کا کردار پڑھا، ہٹلر کا کردار پڑھا۔ آبادیاں اجڑتی ہوئیں تو بٹے اچھلتے ہوئے، مامتا لٹتی ہوئی، یتیم روتے ہوئے، شہر تاراج ہوتے ہوئے،
خون بہتے ہوئے، فساد کے شعلے، حق تعالی کے حضور نوریوں نے کہا رب العالمین یہ تو فسادی جنس ہے، ہم نے ان کی جو ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے، جو ایک جھلک دیکھی ہے، اس میں تو ہمارا امپریشن کوئی پازیٹو نہیں ہے، یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو فساد مچائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیری تسبیح کریں اور تیری تقدیس بیان کریں۔ تو رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم نے خون بہانے والوں کو تو دیکھا، لیکن میری محبت میں خون دینے والوں کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے ہلاکو چنگیز ہٹلر اور مسولینی کا مطالعہ کیا تو حابیل، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم التسلیم، عثمان ابن عفان، طلحہ و زبیر، احمد ابن حنبل، مجدد الفسانی، شاہ اسماعیل شہید کی زندگیوں کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے خون بہانے والوں کو پڑھا ہے تو راہ حق میں خون دینے والوں کو بھی تو دیکھو نا۔ اعلم ما لا تعلمون، یہ حکمتیں میں جانتا ہوں۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تم اتنا نہیں جانتے۔ رہی تمہاری تسبیح، تم میری تقدیس بیان کرتے ہو، سلامت رہو، لیکن میں یہ محفل بھی سجاؤں گا، میں یہ محفل بھی سجاؤں گا۔ تم نے کانٹے دیکھے ہیں، پھولوں کو نہیں دیکھا۔ تم نے رات دیکھی ہے، اس میں چمکتے ہوئے ستاروں کو نہیں دیکھا۔ نوریوں کو تو یہ وضاحت طلب کرنا پڑی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، لیکن یہ باشر صاحب جو ہیں، ایک ہوتا ہے بے شر اور ایک ہوتا ہے باشر، اسے یہ کیوں کنفیوژن ہوئی کہ وہ تکلف کرتا ہے؟ پرانے بیماروں نے اعتراض کیا، انہوں نے نبوت اور بشریت کو ایک دوسرے کا ضد سمجھا۔ قرآن پاک نے فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا آسمان ہدایت پر
ماہتاب نبوت کے طلوع ہونے کے باوجود جو لوگ ایمان کی روشنی سے محروم رہے، رب العالمین نے فرمایا ان کی محرومی کا اور کوئی سبب نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا؟ یہ استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی خاک سے تخلیق ہوئی، جو مٹی سے بنایا گیا، یہ کیوں رسول بنا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو چلتا پھرتا ہے، یہ تو بازار میں خرید و فروخت کرتا نظر آتا ہے۔ ویمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا ہے، اور کھاتا پیتا بھی ہم سے بھی سادہ۔ ہمارے دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور اس کے دسترخوان پہ تو یوں ہی بس روکھی سوکھی دال ساگ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، بلکہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتوحات کا سیلاب آ گیا۔ اسلامی افواج، اسلامی عساکر جس محاذ پہ بھی جاتے ہیں فاتح بن کر آتے ہیں۔ اسلامی سلطنت میں مثالی خوشحالی کا دورہ ہوا، مسلمانوں کے پاس بے پناہ سہولت آئی، تو دسترخوان بھی ذرا مرغن ہونے لگا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لکڑی اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور دسترخوان پر رکھے ہوئے کئی کھانے ایک طرف کر کے صرف ایک کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی کئی کھانے نہیں دیکھے گئے، صرف ایک ہی کھانا دیکھا گیا۔ ان کا مسلک تو یہ تھا کہ شام کا کھانا کھانے کے بعد صبح کے لیے آٹا رکھنا جائز ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ پر عدم اعتماد ہے، نان کانفیڈنس ہے اللہ پر، اس نے شام کا کھانا کھلایا ہے صبح کا نہیں کھلائے گا۔ وہ کہتے تھے یہ درختوں پر جو پرندے بیٹھے ہیں انہوں نے آٹے کی اور چینی کی بوریاں بھر رکھی ہیں صبح کے لیے۔ بہرحال یہ اپنے ذوق کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، میں نے ایک مستشرق کا تجزیہ پڑھا تھا لندن لائبریری میں، اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو ہم جب اس کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ایک اچھا ہادی ہے، وہ ایک قائد ہے، ایک رہنما ہے، ایک مثالی معلم ہے، نظر آتا ہے کہ وہاں وہ ایک بہترین معالج اور بہترین حکیم بھی ہے۔ اس مستشرق نے جس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اعتراف کیا ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اپنا لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کو سامنے رکھ کر اگر ہم کھانا کھائیں تو اس نے کہا کہ نظر آتا ہے 95% انسان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر اس نے مثال دی، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی استعمال فرمائی،
اور جو جو ہے یہ جسم کی حدت کا بہترین علاج ہے. پھر انچھنا آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. آج کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر میدے سے گریز کیا جائے، میدا کم استعمال کیا جائے تو ذیابیطس کا مرض نہیں ہوتا، شوگر نہیں ہوتی. پھر سخت طلب کے وقت کھانا کھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طلب ہو تو اس وقت کھاؤ. ہم تو کھاتے کم ہیں، چرتے زیادہ ہیں. گھر سے بریک فاسٹ کے نام پر میدے کو ٹھونستے ہیں. پھر دفتر میں کبھی بسکٹ آ رہے ہیں، کبھی پیسٹری آ رہی ہے، کبھی سموسے آ رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا آ رہا ہے. پھر لنچ پہ صفایا ہو رہا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہے، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں کہ معلوم نہیں پھر موقع ملے گا یا نہیں. اس لیے آج ایسی اجنبی بیماریاں آ گئی ہیں عزیز دوستو، اس قدر ناقابل فہم بیماریاں آ گئی ہیں. طب نے بڑی ترقی کر لی. بظاہر یہ سلسلہ بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن بیماریاں بھی اس قدر پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ ڈاکٹر سر پیٹ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں جہاں تک سمجھا ہوں اسی چرنے کی وجہ سے، جب سے انسان نے کھانے کے بجائے چرنا شروع کیا اس کا یہ حال ہو گیا. میرے عزیز دوستو کتنا اچھا انسان ہوا کرتا تھا، سمارٹ جسم، سمارٹ باڈی، بالکل یوں ہی ہلکا پھلکا سا. اب صرف توند ہی توند نظر آتی ہے اور تو کچھ رہا ہی نہیں. دائیں بائیں جدھر سے دیکھو توند ہے. خصوصاً گدی نشین حضرات جو ہیں بظاہر روحانیت کی مسند کے وارث، لیکن ان کا سائز دیکھو تو دھرتی کانپتی ہے. میرے عزیز دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت طلب کے وقت کھانا کھایا جائے اور ابھی بھوک باقی ہو کہ ہاتھ اٹھا لو. یہ میں سب سیرت کی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ مستشرق لکھتا ہے اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم غذا کو استعمال میں لائیں تو بہت حد تک ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو نبی کا کھانا اس قدر سادہ ہے، وہ حیران ہو گئے یہ کیسا پیغمبر ہے. یہ تو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے. یہ خرید و فروخت کرنا بھی سنت ہے، نبی کی نہیں انبیاء کی. شاہ عبد المجید ندیم تو بازار میں کوئی چیز خریدنے جائے ان کے شان کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت شاہ صاحب آلو خریدنے آئے ہوئے ہیں، پیاز خریدنے آئے ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر کی سنت ہے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. پرانے بیماروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا پیتا چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ تو ہم جیسا انسان ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ رسول کو ہم جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے. رب العالمین نے جواباً ذہن انسانی کو مطمئن کیا
فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ رب العالمین نے فرمایا او ابن آدم، اگر یہاں روئے زمین پر نوریوں کی آبادیاں ہوتی، یہاں فرشتوں کی بستیاں ہوتی، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے رہنما اور پیغمبر بھی نوری بھیجتے، لیکن جب تم انسان ہو تو ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھی تم میں سے انسان بھیجا۔ ہم تو موزونیت کو اس قدر ملحوظ رکھتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم تو جب کسی بھی طبقے میں کسی بھی قوم میں اپنا رسول بھیجتے ہیں تو وہ زبان بھی وہی بولتا ہے جو قوم کی زبان ہوتی ہے، تاکہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستو، ان تمہیدی کلمات کو میں آپ کے گوش گزار کرنے کے یہ چند لمحات اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آپ کے ذہن نشین کرا سکوں۔ آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ التسلیم تمام انبیاء اور رسل انسان تھے، بشر تھے، لیکن بے شر تھے۔ اور میں یہ جن بیماروں کا تذکرہ کر رہا ہوں، جنہیں یہ آبجیکشن ہوا، یہ اعتراض ہوا کہ بشر کیوں رسول بنا، کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوئی، انہوں نے کہا بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوئی کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بشر رسول نہیں بن سکتا، اور کچھ کہتے ہیں رسول ہزارہ کے روشن ضمیروں، یہ کنفیوژن اس لیے ہوئی کہ انہوں نے مقام بشریت کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید کھانے پینے والے کو ہی بشر کہتے ہیں، جس کی دو ٹانگیں ہوں، دو بازو ہوں، ایک سر ہو، دو آنکھیں ہوں، بولتا ہو، کھاتا پیتا ہو، ان کے خیال میں یہی انسان ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ حیوانیت کی تعریف ہے، انسانیت کی نہیں۔ پوچھ لیجیے علماء کرام سے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، ہنسنا رونا، یہ سب حیوانیت کی تعریف ہے، انسانیت کی نہیں۔ آپ کے خیال میں خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں موٹی ہوں، جس کی چمڑی سفید ہو، جس کے اعضاء متناسب اور متوازن ہوں۔ حالانکہ یہ انسان کی تعریف نہیں، یہ حیوان ناطق کی تعریف ہے۔ یہ بیسک مسنگ ہے، بنیادی غلط فہمی ہے یہ۔ انہیں بھی یہی کنفیوژن لائق ہوئی، انہیں بھی یہی کنفیوژن لائق ہوئی۔
انہوں نے جب اپنی ذات پہ غور کیا اور جب انہیں اپنے کردار کی ہولناکیاں نظر آئیں تو کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے، احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کہنے لگے بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، نبی بشر نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے نبی ہی تو بشر ہوتا ہے، نبی ہی تو انسان ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، انسان امام عدل و حریت فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ابن عفان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال طلحہ و زبیر جیسے ہوتے ہیں، عمرو بن عاص سعد بن ابی وقاص خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف ابو ہریرہ معاویہ اور حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں کہ پیکر خاکی ہونے کے باوجود وہ رفعتیں رکھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں ان کی بلندیوں پر۔ حالانکہ میں یہ جن کی بات کر رہا ہوں یہ اصل نہیں، فرع ہے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ کرنیں ہیں، آفتاب نہیں ہیں، یہ قطرے ہیں، سمندر نہیں ہے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں خوشبو۔ میرے عزیز دوستو، جب خوشبو یہ ہے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر خالد بن ولید، تو وہ عطر کیا ہوگا؟ جب قطرے یہ ہیں تو سمندر کیا ہوگا؟ جب ستارے یہ ہیں تو چاند کیا ہوگا؟ جب شاگرد یہ ہیں تو استاذ کیا ہوگا؟ جب پھل یہ ہیں تو درخت کیا ہوگا؟ جب فرع یہ ہیں تو اصل کیا ہوگا؟ جب جز یہ ہیں تو کل کیا ہوگا؟ میں کہا کرتا ہوں نواں شہر کے دوستو، ہزارہ کے روشن ضمیرو، بشر وہ نہیں ہوتا جو اجڑے ہوئے ٹٹو پہ بیٹھ کر مریدوں کے گھر کا طواف کرتا پھرے سالانہ نذرانہ وصول کرنے کے لیے، اور مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو وہ سمجھے نذرانہ نکال رہا ہے، جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ وہ عابد بن کر سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے۔ بشر اس کو کہتے ہیں کہ پیغام دے تو ہم آئیں اطاعت کریں، خط لکھے تو دریا غلامی کریں، حکم دے تو لرزتی ہوئی زمین پر سکون ہو جائے۔ ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں میں، کوئی خطیبانہ تعلی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے شاندار ماضی کی وہ سچائیاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہیں مستشرقین نے بھی تسلیم کیا، اسلام کے مخالفین نے بھی جنہیں ایکسپٹ کیا، مانا۔ آج دھماکے ہیں کہ رکتے نہیں، زلزلے ہیں کہ تھمتے نہیں، اضطراب ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک اضطراب کی کوکھ سے دوسرا اضطراب جنم لیتا ہے، دوسرے اضطراب کی کوکھ سے تیسرا اضطراب جنم لیتا ہے، اور تیسرے اضطراب کی کوکھ سے چوتھا اضطراب جنم لیتا ہے۔ میٹنگیں ہوتی ہیں، پھر ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ ہوتی ہے، دوسری میٹنگ کے بعد تیسری میٹنگ ہوتی ہے کہ پہلی دو میٹنگیں صحیح ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی، اور تیسری کے بعد چوتھی میٹنگ ہوتی ہے کہ آئندہ میٹنگ ہوا کرے یا میٹنگ نہ ہوا کرے۔ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اضطراب ختم نہیں ہو رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جملے میں یہ بات سمجھا کر آگے بڑھتا ہوں۔ زمین ذرا کانپی تھی، بعض مورخین نے اسے زلزلہ کہا ہے، لیکن
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلالت فاروقی کی وجہ سے زمین پہ لرزہ طاری ہو گیا. بہرحال وہ کانپی نا تو پاؤں کی ٹھوکر ماری. فرمایا کیوں کانپتی ہو؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ متفق ہیں تمام مورخین، متفق ہیں تمام مورخین اس حقیقت پر کہ پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا دور خلافت راشدہ میں. یہ کیوں آتے ہیں زلزلے، یہ کیوں آتے ہیں بھونچال؟ جب حکمران منافقت کرتے ہیں، جب ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، جب رعایا سے جھوٹ بولتے ہیں حکمران، جب کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، پھر اس وقت زمین کانپ کانپ کر اشارہ کرتی ہے کہ اب تم قابل برداشت نہیں رہے ہو. اور ہمیشہ اشارے ہی نہیں کیا کرتی، کبھی کبھی آپریشن ہو بھی جاتا ہے. یو نو ابھی آپ کے پڑوس میں ہوا کہ نہ ہوا؟ انہوں نے ذرا آنکھیں دکھائی تھی کہ ہم سعودی عرب والوں کو آنکھیں دکھائی تھی ہمارے. باقی ممالک کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن سعودی عرب کے لیے اللہ تعالی کا ایک خاص التفات ہے اس سرزمین پر، اللہ کے فضل و کرم کا ایک خاص التفات. مجھے اجازت دیں گے اہل نظر، وہاں اس کا اپنا گھر ہے نا، اس سرزمین کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے. انہوں نے ذرا آنکھیں دکھائیں تو اللہ نے فرمایا پہلے اپنی لاشیں سنبھالو پھر ادھر کے لیے کچھ کہنا. 1 منٹ میں 1 لاکھ لاشیں تڑپ گئی، 1 منٹ میں. ہستی بستی آبادیاں ڈھیر بن گئیں. اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنے غضب سے بچائے، اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے پوری انسانیت کو. فاروق اعظم، دیکھیے کریڈٹ تو سارا اسی استاذ کو جاتا ہے نا جس کے یہ شاگرد ہیں. کچھ عرصے کے لیے ذرا معاشی تنگی امتحان بن کر آ گئی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. چند عرصے کے لیے آزمائش بن کر معاشی تنگی آ گئی. رعایا کو آپ نے ذرا اضطراب میں دیکھا تو اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا، اپنی ذات کو، تجھ پر میں اس وقت تک گوشت، گھی حرام کرتا ہوں جب تک کہ رسول کی امت کے ہر فرد کو یہ میسر نہیں آئے گا. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اپنے ذات کو، اپنے نفس. ممبران اسمبلی خاص طور پر آج کل بڑے مخلص بن کر آئیں گے آپ کے پاس، پجیروں پہ بیٹھ کے، مونچھوں پہ تاؤ دے کے بڑے مخلص بن کر آئیں گے آج کل آپ کے پاس، اگر اسمبلیاں بحال نہ ہو گئی نا جی. تو جس طرح ممبر منتخب ہو جانے کے بعد آپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، آج کل وہ آپ کے پیچھے ہوں گے. آج کل آپ ممبر ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ بتیسی نکال کے ہنس ہنس کے بات کریں گے. آج کل انہیں اخلاص کا دورہ پڑا ہوا ہے، اخلاق کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں. اے کاش کہ میری قوم کا شعور بیدار ہو جائے. رب کعبہ کی قسم اگر میری قوم کا شعور بیدار ہو جائے تو الیکشن کمیشن کو ضابطہ اخلاق وضع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ان کو مجبور کر دیں گے اس ضابطے پر چلنے کے لیے.
آپ نے کہی ممبر صاحب یہ جو آپ پجیروں پہ بیٹھ کے آئے ہیں نا، یہ میرے بچوں کے لیے چھوڑ جائیے، میرے بچے بیچارے روزانہ سائیکل پہ جاتے ہیں، وہ سکول جایا کریں گے، انشاءاللہ ووٹ ہم آپ کو دیں گے۔ اگلی بات بعد میں ہوگی۔ اسلام تو وہ وہی لائے گا جو اس نے اپنے جسم پہ نافذ کر رکھا ہے، یا اپنے گھر میں اس کے جتنا اسلام ہے نا، ملک میں بھی وہ وہی اسلام لائیں گے جو اپنے 5 فٹ کے جسم پر ان کے اسلام نظر آتا ہے۔ اب اس نے ممبر بننا ہے، جا کے آگے کروڑوں روپے کمانے، تو پھر اگر 7-8 لاکھ روپے کی پجیرو آپ کو دے جائے گا تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا جی۔ اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا یہ سب چیزیں اس وقت تک میں تجھ پر حرام کرتا ہوں جب تک رسول کی امت کے ہر فرد کو یہ میسر نہیں آئیں گی۔ چنانچہ اٹھائیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ العمرین میں پڑھیے، فرماتے رنگت سیاہ پڑ گئی مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نقاہت میں، ایک مرتبہ ان کا چھوٹا بچہ حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تربوز کی ایک کاس لیے ہاتھ میں آ گئے۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ عبید اللہ فروٹ کھا رہا ہے تو انتہائی غصے میں اٹھے اور بچے کے ہاتھ سے وہ تربوز کی کاس چھین کر دور پھینکی، اور جملے یہ تھے زبان میں کہ رسول کی امت فاقے کر رہی ہے عبید اللہ، اور تو فروٹ کھاتا پھرتا ہے، تو پھل کھاتا پھرتا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین بچہ ہے، فرمایا وہ بچہ ہے، میں تو بچہ نہیں ہوں، کہیں حشر میں مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ تیرے بیٹے فروٹ کھاتے تھے، کیا امت کے ہر فرد کو یہ میسر تھا؟ جب تو پھر دیکھیے اللہ تعالی کا اعلان یہ ہے تم مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرو، میں پھر وعدہ پورا کروں گا۔ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر میرے بندے میرے عطا کردہ ضوابط اور میرے عطا کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں دنیا میں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان ان پر موتی برسائے گا، زمین ان کے لیے سونا اگلے گی اگر وہ میرے بن جائیں، وہ مجھ سے وفا کریں، میں جزا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک تصور پیش کیا۔ تمام انبیاء اور رسول بھی انسان ہیں اور ہمارے آقا بھی انسان کامل، ایسا انسان کامل کہ جس زاویہ نظر سے اسے دیکھتا ہوں وہ مجھے بے داغ نظر آتا ہے۔ محمد روشنی کا وہ مینار ہے کہ جس زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں مجھے بے داغ نظر آتا ہے۔ وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ انگریز نے جس شخص کو نبی کی حیثیت سے متعارف کرایا، مرزا غلام قادیانی صاحب، جس زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں
عجیب شے ہے. آپ یقین فرمائیے مجھے تو میرا ضمیر میرا اخلاق روکتا ہے کہ میں کیا بیان کروں یار اس کے متعلق. وہ خود اپنی کتابوں کے آئینے میں جو اس کا پکچر ہے، اپنی تحریر کے آئینے میں جو اس کی تصویر بنتی ہے، میرا اخلاق اور میری شرافت اور میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کیا کہوں اس کے متعلق. عجیب شے ہے.